الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوستوں، ساتھیوں، دینی بھائی، یہ بات ہم سب کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی باتوں کا یہ کہنا سننا یہ کوئی رسمی رواجی طریقہ نہیں. آپ حضرات جمع ہیں، دین کی باتیں کہیں اور سنی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت کی محنت کی برکت سے جو جماعتیں اللہ کے راستے میں چلتی ہیں، وہ جن مسجدوں میں بھی رہتی ہیں، ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے تھوڑی دیر تشریف رکھے، دین کی بات ہوگی. سوال یہ ہے کہ اتنی دین کی بات ہوگی اور اتنی زیادہ دین کی باتیں ہوتی بھی ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ کس لیے ہے؟ اب تو ماشاءاللہ موبائل کا دور ہے، لوگ موبائلوں پہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، لیکن ساری باتوں کے باوجود یہ ایک سوال ہے کہ دین کی بات کا کہنا سننا یہ کیوں ہے؟ تو آپ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ اللہ کا امر ہے. دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے نبی جی، آپ دین کی باتیں کہتے اور سنتے رہا کیجیے. اے نبی جی، آپ دین کی باتیں کہتے اور سنتے رہا کیجیے، کیونکہ دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اور اب یہ بات تو ہو گئی کہ ٹھیک ہے، دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. بھائی بات تھوڑی سی توجہ سے سن لیں، آپ حضرات کا بہت احسان ہوا. حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم یہ بات واقعی فرمایا کرتے ہیں
اور یہ بات واقعی بہت بڑی بات ہے اور اہم بات ہے اور بالکل سچی بات ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ یہ فرمایا کرتے ہیں، اور میں اکثر اس باتوں کو ہر مجمع میں لوگوں کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اقوال دین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ اقوال دین کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ بھلا اعمال دین کا حق کیسے ادا کریں؟ میری بات تھوڑی توجہ چاہتی ہے کہ جو لوگ اقوال دین کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی دین کی باتوں کے سننے کا جو حق ہے، جب اس حق کو ادا نہیں کرتے تو وہ دین کے کاموں کا جو حق ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ دین کی باتوں کو سننا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور دین کی باتوں کو سننا اس لیے نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس لیے نہیں۔ دین کی باتوں کو اگر ہم نے اس طریقے سے سنا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر ہمارا معاملہ بہت خطرے میں ہے۔ دین کی باتوں کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم دین کی باتوں کو ایک کان سے سن رہے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دے رہے ہیں، تو حضرت علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ نے لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جو شخص دین کی بات کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، گویا اس کا ذہن مرتد ہو چکا ہے، اس کا ذہن مرتد ہو چکا ہے۔ جو شخص دین کی بات کو ایک کان سے سن کے اور دوسرے کان سے نکال دے، گویا اس کا ذہن مرتد ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے میں ان باتوں کو اکثر میں تفصیل سے بتاتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ دین کی باتیں کہنا، سننا، سمجھانا، بجھانا اگر کسی مذہب کے اندر ہوتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، لیکن آج اسلام کے ماننے والے عمل کے اعتبار سے بالکل نیچے ہیں۔ اسی وجہ سے اس لیے یاد رکھیں، دین کی باتوں کے سننے کا تین حق ہے۔ جب ان تینوں حق کی ادائیگی کے ساتھ ہم دین کی باتوں کو سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ضرور میں ضرور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دھیان سے سنیں، جانے کی کوشش نہ کریں، بھائی آپ بیٹھے رہیں، تشریف رکھیں، آنے جانے کا ماحول نہ بنائیں۔ دین کی باتوں کے سننے کے تین حق ہیں۔ جب ان تینوں حق کی ادائیگی کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب دھیان سے سنیں وہ تین باتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، ہم جب بھی دین کی بات سنیں، جہاں بھی سنیں، جس کسی سے سنیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، فکر کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ متوجہ ہو کر سنیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس دنیا کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کو انتہائی دھیان، توجہ، شوق، فکر، لگن، دل کے کانوں کے ساتھ سنی جائے، تو یاد رکھیں جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی بات ایسی ہے جس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنی جائے، فکر کے ساتھ، شوق کے ساتھ سنی جائے، تو وہ بات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے جسے انتہائی توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دل کی کانوں کے ساتھ سنا جائے، صرف اللہ اللہ رسول کی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں بات نہیں، سب بکواس کی بات ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے بڑے اسی لیے فرماتے ہیں ہم کرنے والے کام کو نہیں کریں گے
تو اللہ نہ کرنے والے کاموں میں ہم کو لگا دے گا. ہم دین کی باتیں نہیں کریں گے، آپس میں دین کی دعوت نہیں دیں گے، دینی مذاکرے نہیں ہوں گے، تو خواہ بخواہ ہم ادھر ادھر کی بکواس بازی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، قیمت میں، چغلی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارے وقت ضائع ہوتا ہے. مثلا ابھی وقت گزرا انتخاب سے پہلے، ادھر دیکھو مسلمان کو وہی باتیں کرتا، جس کو دیکھو وہی میں لگا ہوا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، وہ آ جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا، یہ نہ آئے تو بڑا اچھا ہوگا. تم کیا جانو کیا ہوگا؟ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عن قریب جس چیز کو تم ناپسند کرو ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی چھپا رکھی. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور عن قریب جس چیز کو تم پسند کرو، جس کو تم چاہو کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں برائی چھپا رکھی. اللہ جانتا ہے کیا بہتر ہے. بڑے لوگ پریشان ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہو. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان جو چیز مقدر کر دی ہے، خدا پاک کی قسم وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نام کے مسلمان کو ہمارے اعمال اللہ کی چاہت کے خلاف ہیں اور ہم فیصلے اپنی چاہت کے موافق چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے. جب رب چاہی زندگی گزاریں گے تو پھر منچاہی فیصلہ آئے گا، جب منچاہی زندگی گزاریں گے تو پھر رب چاہی فیصلے دیں گے. اس لیے مزید یہ کہ ہم نے محسوس کیا لوگوں سے بات میں ملاقات میں کہ لوگوں کے دل میں خوف بہت ہے، خوف، ہراس، ڈر. یہ کیوں ہوا؟ یاد رکھیں جب ایمان والے کے دل میں اللہ کا صرف خوف ہوا کرتا تھا تو وہ وقت تھا کہ شیر بھی راستہ دیا کرتا. جب ایمان والے کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا تو ایمان والے جنگلوں میں جا کے اعلان کیا کرتے تھے، او جنگل کے جانوروں، یہاں غلامان رسول آج قیام کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ ان جنگلوں سے تمام جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے. یہ کب تھا؟ جب ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اب ایمان والے کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، غیر اللہ کا خوف آ گیا. بس یہ غیر اللہ کا خوف آنا ہی ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہے. جب دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے خوف سے خالی کر دیا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جب سر میں ہوائے طاعت تھی، جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز و شجر امید کے تھے. جب سرسبز عصیاں چلنے لگی اس پیڑ میں پھلنا چھوڑ. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی. یاد رکھیں خوب اچھے طریقے سے، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی. آثار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے، لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا جو راہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہماری زندگی صحابہ کے بالکل خلاف ہے اور مدد چاہیے ہمیں صحابہ سے بھی بڑی. مثال کے طور پہ ہمارا حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی مسجد آئے اور ہمارے گھر آ کے پوچھا جائے کہاں گئے کہ مسجد گئے، کہ کب آئیں گے کہ بس آ ہی رہے ہوں گے، اور پوچھا جائے کہاں گئے کہ بازار گئے، کہ کب آئیں گے کہ نہ معلوم کب آئیں گے. ہمارا حال تو یہی ہے بھائی، مسجد گئے تو بھی آئیں گے، بازار گئے تو نہ معلوم کب آئیں گے. صحابہ کا حال
حال کیا تھا؟ آگے پوچھا جاتا کہاں گئے کہ بازار گئے، کہ کب آئیں گے کہ بس آ ہی رہے ہوں گے، کہاں گئے کہ مسجد گئے، کہ کب آئیں گے کہ نہ معلوم کب آئیں گے۔ ہمارا حال صحابہ کے بالکل خلاف ہوگا، اور مدد ہم چاہتے ہیں صحابہ سے بھی بڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اعمال صحابہ والے ہوں گے تو پھر مدد بھی اللہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو مولانا توحید صاحب کی محبت ہے، اور چونکہ دعوت کی نسبت سے آپ کی مسجد میں ہمارا آنا ہوا ہے، اور پھر جب مولانا توحید صاحب نے ہم سے یہ کہا تو طبیعت اندر سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ پیدا ہی ہوا ہے آدمی اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ طبیعت خراب کہاں سے آتا ہے؟ جیسا بھی ہو چلتے ہیں۔ اس لیے اندر سے دل تو گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات کہنے سننے کا موقع یہ اللہ کا حکم ہے، کر لیا جائے۔ بہرحال میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، اور بات یہ ہے کہ یقیناً ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کا شعری مفہوم یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہماری فکر نہیں ہوئی ہمیں اپنی زندگی کے بدلنے کی، تو یاد رکھیں اللہ ہماری زندگیوں کو نہیں بدلے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاؤں، آپ ذرا غور تو کریں کہ دونوں جہاں کے سردار کے حقیقی چچا ہیں، چچا ابو طالب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال آپ سب کو معلوم ہے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، والد محترم عبداللہ کہیں تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، حضرت عامرہ باہر نکل کے ان کو تکتی رہی، دیکھتی رہی، منتہائے نظر ہے۔ جب حضرت عبداللہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت عامرہ کہنے لگی، نہ معلوم اب عبداللہ کب آئے، نہ معلوم اب عبداللہ کب آئے۔ اللہ کو منظور تو کچھ اور ہی تھا، اب عبداللہ کہاں آنے والے تھے؟ حضرت عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر ملی کہ والد محترم حضرت عبداللہ وفات کر گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ اپنی والد محترم حضرت عامرہ کے بطن میں ہے، والد محترم دنیا سے چل بسے۔ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والد محترمہ حضرت عامرہ آپ کو لے کے مدینہ گئی تھی اور واپس آ رہی تھی۔ مقام ابوا ایک جگہ کا نام ہے، مکہ سے مدینے کے درمیان۔ حضرت عامرہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اور جب طبیعت بالکل خراب ہو گئی، جب حضرت عامرہ نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میں بچوں گی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہے۔ 6 سال کی بچے کی عمر کیا ہوگی؟ 6 سال کی ہے۔ جب حضرت عامرہ بالکل موت کے قریب ہو گئی تو اپنے تمام طاقت کو جمع کر اپنے 6 سال کے لختے جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عامرہ نے کہا
بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لیکن میرا بیٹا تو غم نہ کرنا، ایک دن آئے گا کہ اللہ تیرے نام کو سارے عالم میں روشن کرے، تو غم نہ کرنا، ایک دن آئے گا اللہ تیرے نام کو سارے عالم میں روشن کرے گا۔ اور واقعی اللہ نے روشن کر دیا، آپ سے زیادہ نام نہ کسی کا روشن تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ خیر انتقال کر گئی، 6 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی کی۔ جب حضرت آمنہ کو قبر میں رکھ دیا گیا، جب دفن کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہے، آپ اپنی ماں کی قبر سے چمٹ کے رو رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر سے چمٹ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ماں تو تو جانتی تھی کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو تو جانتی تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی کہ اب بتا میں کس کے ساتھ رہا۔ لکھا ہے علماء نے کتابوں میں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی رضاعی ماں بھی ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کی وادی بھی ہے، آپ کے ہاتھ کو زبردستی پکڑ کے کھینچا۔ اللہ 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی، 6 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک دادا عبدالمطلب نے کفالت فرمائی، بے انتہا پیار دیا، محبت دی، عزت دی، لاڈ دیا، اکرام کیا۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی، دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کی ذمہ داری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ ابو طالب لوگ میرے اس بیٹے کا دیکھ ریکھ کریں۔ آپ ذرا اندازہ کریں اور دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو سوچیں اور سنیں اور غور کریں کہ 8 سال کی عمر سے لے کے اپنی موت تک چچا ابو طالب نے آپ کے اکرام میں، آپ کی محبت میں، آپ کا ساتھ دینے میں، آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑا، پورے طریقے سے خیال رکھا، محبت دی، عزت دی، اکرام کیا، آپ کے نکاح کا نظام بنایا، آپ کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے، وہ سارا پیار دیا جو ایک باپ دیتا۔ لیکن واقعی اس واقعے کو سننے کے باوجود بھی اگر ہمارا دل نہ بدلے تو پھر اللہ ہی بدلنے والا ہے۔ کیا آپ سوچیں 8 سال کی عمر سے اپنی وفات تک چچا ابو طالب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، طلب تھی، طلب تھی، آپ دعا بھی کیا کرتے تھے، چچا سے کہا بھی کرتے تھے کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن ساری فکر، ساری کوشش، سب کچھ کے باوجود چچا نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آپ سوچیں اللہ کا کیا فضل آیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کو میں جسے چاہوں گا دوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کی اتنی قربانیوں کے باوجود آج کے حقیقی چچا ہے، اللہ کے نبی کی چاہت ہے، فکر ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود
جب چچا ابو طالب نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے جب ان کی پرواہ نہ کی تو اللہ ہم جیسے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ بات تو اچھی طریقے سے جان، اللہ ہماری آپ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اللہ زندگی کو بدل دے گا، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ آپ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے نبیوں کے باپ، نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کی بیویوں کی پرواہ نہ کی تو ہم جیسے لوگوں کا بھلا اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ورنہ تو اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے ایک ساتھ اللہ کی فرما برداری پہ کھڑی ہو جائے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا مل کے ایک ساتھ اللہ کی نافرمانی پہ کھڑی ہو جائے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تو اللہ سے کسی کی ضرورت۔ اسی میں دوسرے لوگوں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، اللہ ہماری زندگیوں کو نہیں بدلے گا، اور اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ دیکھیں اللہ کی طرف اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ ہم تو چاہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بدلے، اللہ قبول کرے گا۔ کفل نامی بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا کام کیا تھا؟ روزانہ نئی نویلی لڑکیوں کو لانا، ان کے ساتھ عیاشی کرنا، عیش پرستی کرنا، موج مستی کرنا، رات گزارنا، اس کا یہی کام تھا۔ کفل تھا، روزانہ نئی نویلی لڑکیاں لائی جاتی تھی، ان کے ساتھ وہ رات گزارنا۔ ایک دن ایک لڑکی لائی گئی، جب تنہائی میں کفل اس سے ملا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں دھندے والی لڑکی نہیں، بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، غربت نے، فقر نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے، میں دھندے والی لڑکی نہیں۔ کفل کے دل پہ اس لڑکی کے جملے کا ایسا اثر ہوا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نہ معلوم اللہ کس کی باتوں کے ذریعے کس کو ہدایت عطا فرمائے۔ کفل کے دل پہ اس لڑکی کے اس بات کا، اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ کفل کہنے لگا تو میری بہن کی طرف ہے، جیسے عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس چلی جا، لیکن دیکھ اگر تجھ سے ہو سکے تو میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر۔ میں بڑا بھوکا، بڑا کمینہ، بڑا نالائق، بڑا گندا آدمی ہوں، تجھ سے ہو سکے تو میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر۔ اللہ صرف ابھی سچی طلب آئی ہے، ابھی عمل نہیں آیا، سچی ہدایت کی طلب آئی ہے، سچے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، وہ لڑکی گھر سے نکلی۔ کفل کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، کفل کھڑا گرا اور مر گیا۔ اب آپ خود بتائیں کفل نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کوئی اس کو غسل نہ دے، کوئی اس کو دفن نہ کرے، کوئی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ کفل نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے لت پت ہے، کوئی اس کو دیکھنے کا، کوئی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھے، کوئی اس کو دفن نہ دے۔ ہائے میرے اللہ، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے۔ اسی لیے
یہ بات کہی جاتی ہے اللہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام چلا، ایک طرف کفل کی زندگی گناہوں سے لطمت ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کفل کے دروازے کے اوپر لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، کہ یقیناً اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اللہ ابھی عمل نہیں کیا، سچی طلب آئی ہے، سچی طلب آئی ہے۔ آپ اندازہ کریں جب اللہ کی طرف سے سچی طلب پہ اور اپنی زندگی کو سچے طور پر بدلنے پر اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو ہم عمل کریں تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ اور اللہ یاد رکھے اللہ تو نہ جانے کس عمل پہ مغفرت فرما دے، نہ جانے کس عمل پہ پکڑ فرما دے۔ اللہ کے اعمال کے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ گندی عورت، فاحشہ عورت جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی، بس کیا ہوا کہ ایک معمولی سے جانور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور ایک عورت جس کی زندگی میں نماز، دین، تلاوت، ذکر سب کچھ، لیکن ایک معمولی سا کیا ہوا کہ بلی پال رکھی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ کھا لے، نہ کھانے کے لیے دیتی تھی۔ بلی جب مر گئی اس عمل پہ اللہ نے پکڑ کیا اور اس عورت کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ تو اس لیے ہر عمل کو اللہ کی امید اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے کرنا چاہیے کہ نہ معلوم یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں، کیا معلوم اللہ ہماری اس عمل پہ پکڑ کرے۔ اس لیے میں دوسروں بزرگوں یہ چند باتیں تھی، آپ سب کی عزم کریں، ارادہ کریں۔ آج کی رات یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے آپ سب عزم کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں، واقعی زندگی ہم سب کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، ایک دن آئے گا ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، مر کے چلے جائیں گے، لوگ ہمیں بھول جائیں گے، وہ وقت سب کے ساتھ ہونے والا ہے، دن آنے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی عبادت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنے مال کو، جان کو، اوقات کو، جذبات کو، صلاحیت کو اللہ کے دین پہ لگائیں۔ پھر میرے دوست بزرگوں آپ دیکھیں گے اللہ دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، سارے عالم کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ یارو تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو دینی زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا